ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرتے ہیں نور مقدم قتل کیس کے بارے میں، جس کے اوپر پورے پاکستان کی نظریں تھی اور آج دوپہر 1:30 بجے اسلام آباد کی عدالت نے اس کا فیصلہ سنانا تھا۔ تو نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس کا فیصلہ نور مقدم کے حق میں آیا ہے، پاکستان کے حق میں آیا ہے اور ظاہر جعفر کے خلاف آیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کو بہت زیادہ مبارک ہو جن لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی۔ آپ لوگوں نے صحیح معنی میں ایک انسان ہونے کا، ایک پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا۔ اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی ہے۔ شریک ملزم جمیل اور افتخار کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے 22 فروری کو محفوظ کیا تھا۔ فیصلے کے مطابق نور مقدم کے والد اور والدہ کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، جبکہ 3 ملزمان ظاہر جعفر، جمیل اور افتخار کے علاوہ باقی ملزمان کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر، والدہ عصمت آدم جی اور تھراپی ورکس کے طاہر ظہور کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان میں حق سچ کی فتح ہے، انصاف کی فتح ہے اور اس سے ہماری عدالتوں کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا اور وہ لوگ جو اس طرح کے جرائم میں ملوث ہیں ان کو ایک یہ اندیا مل گیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کریں گے، کوئی گھٹیا حرکت کریں گے تو پاکستان کی عدالتیں آپ کو سزا دیں گی اور آپ کو پھانسی ہوگی، چاہے آپ جتنے بھی طاقتور ہوں۔ یہ پاکستان کی عدالتوں کا ایک سنہرا آج کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا آج ایک سنہرا فیصلہ ہے، سنہرا دن ہے جس کو سالوں تک یاد رکھا جائے گا کہ ظاہر جعفر جو کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا اور اس نے بہت سارے ڈرامے کیے عدالتوں میں آ کر، اور آج عدالت نے اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی ہے۔ اس کیس کا اگر ہم پس منظر تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں تو نور مقدم قتل کیس کا ٹرائل 4 ماہ 8 دن جاری رہا، جس کے دوران گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے، شہادتیں ریکارڈ ہوئیں اور جرا کے بعد وکلاء نے حتمی دلائل دیے، جس کے بعد عدالت نے 22 فروری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس کیس میں نامزد ملزم ظاہر جعفر پر الزام تھا کہ اس نے 20 جولائی 2021 کو اپنے گھر میں نور مقدم کو قتل کیا۔ پولیس نے ظاہر جعفر کو خون آلود قمیض میں سیکٹر F7 اسلام آباد کے گھر سے گرفتار کیا اور آلہ قتل بھی برآمد کیا تھا۔ تفتیش میں معلوم ہوا کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر وقوع سے قبل اپنے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی سے مسلسل رابطے میں تھا۔ پولیس کے مطابق والدین نے پولیس کو اطلاع دینے کی بجائے تھراپی ورکس سے رابطہ کیا۔ تھراپی ورکس کی ٹیم بجائے وقوع پر پہنچی تو ملزم ظاہر جعفر نے مبینہ طور پر تھراپی ورکس کے ملازم امجد کو وار کر کے زخمی کر دیا اور پولیس کے پہنچنے تک نور مقدم کا قتل ہو چکا تھا اور اس کا سر الگ کر دیا گیا تھا اور لاش الگ تھی۔ شواہد چھپانے اور جرم میں معاونت کے الزام میں پولیس نے قتل کے 5 روز بعد 25 جولائی کو ظاہر جعفر کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی سمیت دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی جس میں نور مقدم کو پہلی منزل سے چھلانگ لگا کر زخمی حالت میں گھر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور ظاہر جعفر کو دست درازی کرتے دیکھا گیا۔ فوٹیج میں ملزم کے ملازمین بھی نظر آئے جنہوں نے کسی موقع پر ملزم کو روکنے یا نور مقدم کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کیس کا باقاعدہ ٹرائل 20 اکتوبر 2021 سے شروع ہوا اور 25 سماعتوں پر مشتمل ہوا۔ پہلی پیشی سے ہی ملزم کبھی پولیس اور کبھی عدالت کے جج سے الجھتا اور کمرہ عدالت میں عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہا۔ دوران سماعت مرکزی ملزم نے خود کو ذہنی مریض ثابت کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ پولیس بھی ملزم کو کبھی اسٹریچر پر تو کبھی ویل چیئر پر عدالت لاتی رہی۔ ملزم کے وکیل نے طبی معائنے کے لیے درخواست بھی دائر کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ تاہم جیل کی میڈیکل ٹیم نے ظاہر جعفر کو جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل فٹ قرار دیا۔ 19 گواہان پر جرا کے بعد ظاہر جعفر اپنے ہی اعتراف جرم سے مکر گیا۔ 19 گواہوں پر یہ جرا مکمل ہونے کے بعد ملزمان کو ضابطۂ فوجداری دفعہ 342 کے تحت سوال نامہ جاری کیا گیا جس میں ظاہر جعفر اپنے ہی اعتراف جرم سے مکر گیا اور ظاہر جعفر نے ٹرائل کے دوران کیس کو غیرت کے نام پر قتل کا رخ دینے کی بھی کوشش کی۔ تو یہ صرف نور مقدم کے والدین کی فتح نہیں ہے، نور مقدم کی فتح نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی فتح ہے کہ ہم نے ایک با اثر مجرم کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔